فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان گرامی، ہماری زمین پر اسی وقت اربوں انسان زندگی بسر کر رہے ہیں جو مختلف قوموں، تہذیبوں اور مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں. سب کی زندگی یکساں و یک رنگ نہیں ہے. ہر ایک کے جینے کا انداز اور لائف اسٹائل جداگانہ ہے. سب جی رہے ہیں لیکن ایک طرح سے نہیں جی رہے ہیں. لائف اسٹائل اور طرز زندگی کا تعلق انسان کی آئیڈیالوجی اور اس کے تصور کائنات سے ہے. زندگی کے بارے میں اس کی سوچ سے ہے. جیسی سوچ ہوگی ویسے ہی لائف اسٹائل اسے پسند ہوگا. مولا کائنات اور معاویہ کے طرز زندگی میں اگر فرق ہے، ابو ذر اور عمر سعد کے لائف اسٹائل میں اگر اختلاف ہے، تو اس کا سبب ان کے عقائد، طرز فکر اور آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے. دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھنے والے مادہ پرستوں کی پسندیدہ لائف اسٹائل کچھ اور ہوگی، اور دنیا کو آخرت کی کھیتی تصور کرنے والے خدا پرستوں کا طرز زندگی کچھ اور ہوگا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہماری گفتگو اس وقت ہم شیعیان اہل بیت کی لائف اسٹائل کے سلسلے میں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں شیعہ اہل بیت ہونے کی توفیق عنایت فرمائی جن کی نجات یقینی ہے. سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. اے علی، تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہیں. یا علی انت وشیعتک فی الجنہ. اے علی، تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں شیعہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اپنے وسیع معانی اور معارف کا ایک سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. شیعہ یعنی وہ شخص جو توحید و نبوت و
قیامت و جنت و جہنم پر یقین رکھنے کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے 12 اماموں کی امامت و ولایت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں۔ شیعہ وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور عمل میں ان کی پیروی ہے۔ دل سے ان سے محبت کرتا ہے اور عمل کے میدان میں ان کی پیروی اور ان کا اتباع کرتا ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے ہی کو دنیا و آخرت کی سعادت و سرفرازی کا واحد ذریعہ تصور کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان ہستیوں کو ہماری ہدایت و رہنمائی ہی کے لیے امام بنایا ہے۔ اللہ نے اگر انہیں امام بنایا ہے، امام بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کی ثناخوانی کرتے رہیں، صرف ان کے فضائل و کمالات بیان کرتے رہیں، صرف ان کے قصائد پڑھتے رہیں۔ نہیں، ثناخوانی و مدحخوانی و قصائد و فضائل کے تذکرے اور بیان کے ساتھ ساتھ ان کی ہدایات پر عمل کرنا، ان کی رہنمائیوں پر دھیان دینا، ان کی تعلیمات کو غور سے سننا، پڑھنا، سمجھنا اور اسے اپنی عملی زندگی میں اسے کام میں لانا۔ چنانچہ سورہ انبیاء آیت 73 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، انہیں اللہ نے امام کے عنوان سے منتخب کیا ہے، چنا ہے، اللہ نے انہیں امام بنایا۔ کس لیے امام بنایا ہے؟ جعلناہم ائمۃ، انہیں ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے امر کی جانب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے اپنے امر کی طرف بندگان خدا کی رہنمائی کے لیے، ہم نے ان کی طرف تمام نیکیوں کی وحی کر دی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کر دی ہے۔ نماز سمبل ہے عبادت خدا کا، زکوٰۃ سمبل ہے خدمت خلق خدا کا۔ نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام کا کوئی معنی ہے اور نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں اسلام کے لیے انتہائی ضروری ستون ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر منہدم ہو گیا اسلام کی عمارت باقی نہیں بچے گی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ شخصیتیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے اپنے امر کی طرف ہدایت و رہنمائی کے لیے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو صرف اور صرف ہماری ہی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی اطاعت و عبادت کے سوا، اللہ کی اطاعت و عبادت کے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کو اہمیت نہیں دیتے، کسی کی خواہش، کسی کی پسند، کسی کی ناپسند ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ ان کی نگاہ میں صرف ایک ہستی ہے جس کی پسند اور ناپسند اہمیت کے لائق ہے، اس ہستی کا نام اللہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی یہ شان ہے، یہ ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ کانوا لنا عابدین، یہ صرف اور صرف ہماری سنتے ہیں، یہ عصمت کی دلیل ہے۔ پروردگار نے آخر میں یہ جملہ بیان کر کے کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، بے جھجھک ان کی اطاعت کے لیے محرک فراہم کر دیا۔ جب ان کی اطاعت میں ہمیں کوئی جھجھک نہیں ہے، کوئی جھجھک وہاں ہوتی ہے اطاعت میں جہاں اس بات کا اندیشہ ہو، کیا پتا جس چیز کی طرف یہ بلا رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے، یہ ہمیں نجات دلائے گی یا خدا نخواستہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، ان کی اتباع اور ان کی پیروی
کانوا لنا عابدین کا جملہ بیان کر کے خداوند متعال نے ان کے سلسلے میں ہر قسم کے شک و شبہے کو دور کر دیا کہ بلا جھجھک ان کی اطاعت انسان کر سکتا ہے۔ اللہ کے معین کیے ہوئے معصوم اماموں کی ہدایات پر عمل کر کے ہم شیعیان اہل بیت الحمدللہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ قیامت کے دن ساری خلائق ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گی اور کہے گی اے کاش ہم بھی شیعہ ہوتے۔ لیکن عزیزو، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو جتنی بلندی پر ہوتے ہیں ان کے گرنے اور پھسلنے کا اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنا ہی اسے چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے۔ چند فٹ کی بلندی سے گرنے والا اسے معمولی سا فریکچر ہی ہو سکتا ہے حد اکثر، لیکن پہاڑ کی چوٹی سے گرنے والے کی ہڈی چور چور ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ہمیں قدم قدم پر ہوشیار رہنے اور اپنی زندگی کو قرآن و اہل بیت اطہار کی سیرت و تعلیمات کے مطابق سنوارنے کی دعوت دی ہے۔ زندگی کی شاہراہوں پر شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے ہوشیار رہنے کی دعوت دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی شہادت کے یہ ایام ہیں، عبداللہ بن جندب کو خطاب کر کے ہم شیعوں کو شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے ہوشیار رہنے اور لائف اسٹائل اور جینے کا ہنر سکھایا ہے۔ اگر ہم اسے حرز جاں بنا لیں، امام کی وہ ہدایات جو انہوں نے عبداللہ بن جندب کو خطاب کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر ان ہدایات اور ان تعلیمات کو ہم حرز جاں بنا لیں تو انشاءاللہ ہم ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہیں گے اور اللہ جل شانہ کا عطا کردہ مقام و عظمت محفوظ رکھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں سب سے پہلے عبداللہ بن جندب کا تعارف کرا دوں کہ یہ کون ہستی ہے جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جن کے ذریعے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ عبداللہ بن جندب کا شمار دوسری صدی ہجری کے عظیم شیعہ علماء اور متقی و پارسا راویان حدیث میں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہم السلام کی صحابیت و شاگردی کا شرف انہیں حاصل ہے۔ ائمہ طاہرین کی نگاہ میں ان کی بڑی عظمت ہے اور ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ کیونکہ ایک شیعہ کے لیے، ایک محب کے لیے، ایک چاہنے والے کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا امام اس سے راضی ہو۔ سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا غم، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی مصیبت ایک شیعہ کے لیے یہ ہے کہ اس کا امام اس سے راضی نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا مولا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں خدا کی قسم میں بھی راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہے تم سے اور اس کا رسول بھی تم سے راضی ہے۔ امام جعفر صادق ان عبداللہ بن جندب کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا عبداللہ لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور۔ اے عبداللہ بن جندب ہوشیار ہو جاؤ، کان کھول کے سنو کہ ابلیس نے اس پرفریب دنیا میں چاروں طرف اپنے جال بچھا رکھے ہیں۔ فما یقصد فیہا الا اولیاءنا۔ ابلیس نے یہ جال کن لوگوں کو شکار کرنے کے لیے بچھایا ہے؟ کافروں کو
یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دشمنان اہل بیت کو نہیں. فما یقصد فیہا الا اولیاءنا، اس کا نشانہ، اس کا ٹارگٹ ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، خاص طور سے اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کا. اس نے انہی بندوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم کھا رکھی ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ پروردگار نے اسے یہ جو ہے نکل جانے کا حکم دیا تھا، فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو اس نے اس کے جواب میں یہی تو کہا تھا نا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت و جلال کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا سوائے عباد مخلص کے. انسان جتنا زیادہ راہ مستقیم پر گامزن ہوتا ہے، شیطان اتنا ہی زیادہ اسے بہکانے کے لیے سازشیں رچتا ہے. شیطان ان لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا جنہوں نے شروع ہی سے پروردگار کی راہ میں قدم نہیں رکھا ہے. وہ خود ہی گمراہ ہیں، انہیں گمراہ کرنے کے شیطان کو کیا ضرورت ہے. لیکن جیسے ہی کوئی شخص راہ حق میں قدم رکھتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے پہلے قدم پر ہی بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے جیسے انسان صراط مستقیم پر آگے بڑھتا جاتا ہے، شیطان کی کوششیں بھی ڈبل ٹرپل ہوتی جاتی ہیں. ہم شیعہ اہل بیت جنہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور تمام ادیان و مذاہب کے درمیان ہمارا دین، ہمارا مذہب صحیح ترین دین اور برحق ترین مذہب ہے. شیطان کی دشمنی و عداوت بھی ہم لوگوں سے سب سے زیادہ ہے. وہ ہمیں راہ حق سے منحرف کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے. وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی پوری طاقت اس نے جھونک دی ہے. ہمیں شیطان سے جنگ میں پوری ہوشیاری سے کام لینا ہوگا تاکہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کا یہ قیمتی ترین گوہر شعوری یا لاشعوری طور پر ہمارے ہاتھوں سے نکلنے نہ پائے. اپنی موجودہ حالت پر مغرور نہ ہوں، کیونکہ انجام کی کسی کو خبر نہیں ہے. اپنے مستقبل کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور ہم سے ولایت اہل بیت کا گوہر چھیننے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اسی اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور ولا یقصد فیہا الا اولیاءنا. آگاہ ہو جاؤ، شیطان کا ٹارگٹ اور نشانہ ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے. شیطان کا اصل مقصد ہمارے دوستوں کو شکار کرنا ہے. اس کے بعد حضرت نے اپنے چاہنے والوں کا تعارف کرایا ہے اور ان کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، اپنے دلوں میں ہماری محبت سجانے والے افراد کن صفات کے حامل ہیں جنہیں شکار کرنے کے لیے شیطان نے پوری دنیا میں اپنا جال بچھا رکھا ہے. امام علیہ السلام فرماتے کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَلَّتِ الْآخِرَةُ فِي أَعْيُنِهِمْ حَتَّى مَا يُرِيدُونَ بِهَا بَدَلًا. ہمارے چاہنے والوں کی نگاہ میں، ان کی نگاہ میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. دنیاوی زندگی میں آسائش، دنیا و آخرت میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے.
جو چیزیں دنیا میں آسائش فراہم کرتی ہیں، اکثر اوقات، ہمیشہ البتہ نہیں، اکثر اوقات یہ آسائشیں آخرت کی آسائش سے انسان کو محروم کر دیتی ہیں۔ دنیاوی زندگی میں آسائش، دنیا و آخرت میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ آخرت کو قربان، کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی خاطر آخرت کو قربان کر دیتے ہیں جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی خاطر آخرت کو قربان کر دیتے ہیں۔ کچھ آخرت کی خاطر دنیا کو قربان کرتے ہیں، کچھ دنیا کی خاطر آخرت کو قربان کر دیتے ہیں۔ دنیا کی خاطر آخرت کو قربان کرنے کا ایک نمونہ عمر سعد ہے۔ عمر سعد ایسا نہیں تھا کہ عمر سعد امام حسین کی عظمت اور شخصیت سے آشنا نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ عمر سعد یزید کو اچھا سمجھتا تھا، امام حسین سے اچھا سمجھتا تھا یزید کو، ایسا بھی نہیں تھا کہ عمر سعد کو قتل امام حسین کے گناہ عظیم ہونے کا علم نہیں تھا۔ امام حسین کی عظمت سے بھی اچھی طرح سے آشنا تھا، یزید کی خباثتوں کو بھی خوب پہچانتا تھا، قتل امام حسین کے جرم کی سنگینی سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابن زیاد نے عمر سعد کو بلایا ہے کربلا بھیجنے کے لیے، اور عمر سعد سے ابن زیاد کہتا ہے کہ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، تمہیں کربلا جانا ہے، یا حسین سے بیعت لو یا حسین کا سر قلم کر لو۔ عمر سعد پہچانتا ہے امام حسین کو، یزید کو بھی پہچانتا، اسے معلوم ہے کبھی بھی حسین ابن علی بیعت نہیں کرنے والے ہیں، اور سر قلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق گلے میں جو ہے پڑ جائے گا، اور آخرت میں جہنم کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہذا اس نے پہلے مرحلے میں ابن زیاد سے انکار کر دیا کہ میں ہرگز یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں تو رہ جا رہا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا پہلے کربلا پھر رے، اگر کربلا نہیں تو رے بھی نہیں۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کی دولت، دنیا کی آسائش، دنیا کا عیش و آرام آخرت سے ٹکرا رہا ہے۔ ایک کو قربان کرنا ہے، یا دنیا کو قربان کر کے حر بننا ہے، یا آخرت کو قربان کر کے عمر سعد بننا ہے۔ عمر سعد سوچ میں پڑ گیا، ابن زیاد سے کہتا ہے مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیے، فرصت دی جائے کہ میں غور و فکر کروں۔ اجازت مل گئی۔ عمر سعد کا بیٹا کہتا ہے کہ رات بھر میرا باپ صحن خانہ میں ٹہلتا رہا، اب زیر لب یہ جو ہے بڑبڑاتا جاتا تھا، اپنے ہی سے باتیں کرتا جا رہا تھا، کیا میں کربلا چلا جاؤں، وہاں جا کر کے حسین ابن علی سے جنگ کروں، ان کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں، یا رے کو چھوڑ دوں، کربلا نہ جاؤں۔ اترک الرے والرے منیتی، لیکن رے تو میرا خواب ہے، اگر رے کی حکومت مل گئی 7 نسلیں ہماری عیش کریں گی۔ صبح ہوتے ہوتے شیطان اس پر غالب آ گیا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کربلا جاؤں گا، رے نہ چھوڑوں گا۔ تو یہ وہ موقع جس وقت ٹکراؤ ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان میں، دنیا کو ٹھوکر مار کے آخرت کو گلے لگا لینا بہت بڑے کلیجے، اس کے لیے بہت بڑے کلیجے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اسی دنیا کی زندگی میں مشق کی ضرورت ہے۔ یہ صفت انسان کے اندر ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اس شان کے حامل ہوتے ہیں، اس چیز کے مالک ہوتے ہیں۔ شیعہ کوئی معمولی افراد نہیں ہوتے، اتنے قوی دل ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ایمان کے مالک ہوتے ہیں۔ آخرت ان کی نگاہ میں اتنی قیمتی ہوتی ہے، اتنی عظیم ہوتی ہے، لقد
جلت الآخرۃ فی اعینہم حتی ما یریدون بہا بدلا، وہ آخرت کا سودا کسی چیز سے کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ رائے کی حکومت کیا ہے؟ پوری دنیا کی حکومت بھی اگر انہیں مل جائے پھر بھی وہ آخرت کو ٹھکرانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، علی کے نقش قدم پر چلنے والے شیعہ۔ شیعہ من شایع علیاً، شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ علی کا نقش قدم کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظمت آخرت اور دنیا کی پستی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها على ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتها۔ خدا کی قسم، رے کی حکومت کیا ہے؟ پوری دنیا نہیں، پوری کائنات، کیونکہ دنیا تو کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نا۔ پوری کائنات کی ساری دولت، پوری کائنات کی حکومت اور اقتدار میرے سامنے لا کے رکھ دیا جائے، علی یہ تمہارے لیے ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ اللہ کی اتنی سی نافرمانی کر لو کہ چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو، معاف دو۔ میں یہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آخرت اتنی عظیم ہے، تو ان امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے والا شیعہ، اس کی نگاہ میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں وہ آخرت کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد امام فرماتے، امام جعفر صادق علیہ السلام شیعوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے آہ آہ علی قلوب حشیت نورا، کیا کہنا ہے ان دلوں کا جو نور الہی سے لبریز ہیں۔ نور الہی سے قلوب لبریز ہیں، اسی لیے دنیا کی چمک دمک ان کی نگاہوں میں بے قیمت ہے۔ سورج کے مقابلے میں شمع کی کیا حیثیت ہے؟ جن کے دل میں نور الہی ہے ان کی نگاہوں میں جو دنیا کی چمک دمک کیا معنی رکھتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک کی خاطر وہ آخرت کو ٹھکرا دیں گے، آخرت کا سودا کر لیں گے۔ اس کے برعکس دنیا کا زرق برق جن کی نگاہوں کو خیرہ بنا دیتی ہے ان کے دل تاریک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آخرت کو بھلا کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ایسے نہیں ہوتے، ان کے دل نور الہی سے منور ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَاءِ الْأَرْقَمِ وَالْعَدُوِّ الْأَعْجَمِ۔ دل نور الہی سے لبریز ہونے کے نتیجے میں دنیا کی حقیقت ان پر آشکار ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کو اس خطرناک زہریلے سانپ کے مانند سمجھنے لگتے ہیں جو انہیں دھوکہ دے کر ڈسنے کے لیے چولے بدلے ہوئے ہیں۔ شجاع ارقم اس سانپ کو کہتے ہیں جو نہایت خطرناک ہوتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے اکثر صحرا میں دم کے بل کھڑا ہو جاتا ہے۔ دور سے دیکھنے والا اسے خوبصورت لکڑی سمجھ کر جب اس کے قریب آتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے تو وہ اسے ڈس لیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ بھی اتنے ہوشیار و زیرک ہیں کہ وہ دنیا کو اسی سانپ کے مانند سمجھتے ہیں، اس سے ہوشیار رہتے ہیں اور اس کے جال میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ وَالْعَدُوُّ الْأَعْجَمِ، ہمارے چاہنے والے دنیا کو عدو اعجم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دشمن وہ ہوتا ہے جس سے اگر عقلی استدلالی گفتگو کی جائے تو حقیقت سے روشناس ہو کر اپنی دشمنی سے باز آ جاتا ہے۔ نہیں جانتا تھا، جان گئے، نہیں جاننے کی بنا پر دشمنی پر تلا ہوا تھا، پتہ چل گیا، سمجھ گیا، دشمنی سے باز آ گیا۔
لیکن کچھ ایسے دشمن ہیں جن کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی استدلال، کوئی بھی دلیل وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ضد اور ہٹ دھرمی کے سوا انہیں کچھ نہیں سوچتا، ان سے عقلی اور منطقی گفتگو کی توقع عبث اور لغو ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس کا بہترین نمونہ ہے۔ عربی میں ایسے دشمن کو عدو اعجم کہا جاتا ہے، جس کی سمجھ میں نہ عقلی دلائل آتے ہیں، نہ منطقی باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں، صرف اور صرف اپنا مفاد، اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے ہیں۔ ہمارے شیعہ دنیا کو ایسے ہی دشمن سمجھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ دنیا کو ایسا ہی دشمن تصور کرتے ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں اور اس کے جال سے ہمیشہ ہوشیار رہتے ہیں، کبھی بھی اس سے دوستی کی توقع نہیں رکھتے۔ انسوا باللہ، پہچانو کہ شیعہ کون ہے، جن کو وہ درجہ، وہ عظمت، وہ مقام حاصل ہے، جن کی جنت ضمانت شدہ ہے، گارنٹیڈ ہے۔ کون ہے وہ؟ انسوا باللہ، ہمارے شیعہ اللہ سے مانوس ہیں۔ ہمارے شیعہ دنیا پرستوں کے برخلاف خدا سے مانوس ہوتے ہیں۔ دنیا پرست صرف اپنی مادی خواہشات سے مانوس ہوتے ہیں اور خدا سے وحشت زدہ رہتے ہیں۔ شیعہ اس کے برعکس ہیں، وہ خدا سے مانوس ہیں اور غیر خدا سے وحشت زدہ رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی کمرے میں تنہا رہ کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں، وہ افراد جو دنیا پرست ہیں، تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی اندھیری کال کوٹری میں انہیں قید کر دیا گیا ہو اور کوئی ان کی جان لینا چاہتا ہو۔ جبکہ ہمارے شیعہ ایسے موقع کو، ایسے حالات کو بہترین نعمت خدا تصور کرتے ہیں۔ مادہ پرست، دنیا پرست افرادوں کو ہر چیز میں مزہ آتا ہے سوائے یاد خدا کے، سوائے ذکر خدا کے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب یعقوب کے بیٹے ایک دن اپنے بابا کے پاس آتے ہیں کہ بابا، آپ کو تو پتا ہے کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا؟ کیا اس لیے کہ ہم نبی زادے ہیں؟ جناب یعقوب نے کہا کہ بچوں، اب اللہ کی مصلحت اللہ جانے، ہمیں کیا پتا، یعنی آپ کا تو رابطہ ہے، آپ پوچھیے اپنے پروردگار سے کہ کیا وجہ ہے کہ اس نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ جناب یعقوب نے جب مناجات کی اپنے پروردگار سے، بچوں کا سوال خدا کے سامنے پیش کیا، جواب ملا، یعقوب تمہارے بچے اسی وقت مبتلا عذاب ہیں، انہیں احساس عذاب نہیں ہے۔ پالنے والے وہ بچے ہم سے پوچھیں گے کہ پھر وہ عذاب کیا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے؟ جواب ملا، یعقوب اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچوں کو ہر چیز میں مزہ ملتا ہے، ہر چیز میں لطف آتا ہے، سوائے ہماری یاد کے، سوائے ہمارے ذکر کے۔ انہا لکبیرہ، قرآن کہتا ہے کہ نماز خاشعین کے علاوہ بقیہ لوگوں کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن جو شیعہ اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی لذت ذکر خدا ہے، نماز ہے، عبادت ہے اور مناجات ہے۔ شیعہ اغیار سے دور ہو کر اپنے اصلی محبوب سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ وہ نماز کا وقت آنے کا انتظار کرتے رہتے، گھڑیاں گنتے ہیں، نماز شب کے لیے لحظہ شماری کرتے رہتے ہیں تاکہ رات کی تنہائی میں اپنے معبود سے راز و نیاز کر سکیں۔ استوحشوا مما استأنس المترفون،
ہمارے شیعوں کی ایک پہچان، ایک صفت یہ بھی ہے کہ دنیا کے عیش و عشرت میں غرق عیش پرست انسان جن چیزوں سے الفت و محبت رکھتے ہیں، ہمارے شیعہ ان چیزوں سے بیزار و وحشت زدہ رہتے ہیں۔ دنیا والوں کو جن چیزوں میں لطف ملتا ہے، محفل گناہ میں انہیں لطف ملتا ہے، محفل رقص و سرور میں انہیں لطف ملتا ہے، لیکن ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے ان جگہوں سے وحشت زدہ رہتے ہیں، ہمیشہ وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اول تو وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اگر لا علمی میں، بے خبری میں ایسی جگہوں پر، ایسی محفلوں میں پہنچ بھی گئے تو فوراً بے قرار ہو کر کے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اولئک اولیائی حقا، یہی وہ افراد ہیں جو سچ میں ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے محب ہیں، ہمارے شیعہ ہیں۔ محب، چاہنے والے شیعہ کو اگر پہچاننا ہے تو دیکھو یہ صفات ان کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہیں تو وہی ہمارے سچے چاہنے والے ہیں، اور شیطان انہی کو فریب دینے کے لیے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں انہیں پھنسانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرتا رہتا ہے۔ وَبِهِمْ تُكْشَفُ كُلُّ فِتْنَةٍ وَتُرْفَعُ كُلُّ بَلِيَّةٍ۔ یہ ہمارے چاہنے والے، یہ ہمارے شیعہ بے خاصیت افراد نہیں ہیں، یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے سماج میں تماشا دیکھنے والے افراد نہیں ہیں، یہ ایسے متحرک افراد ہیں، میدان عمل میں اتنے زیادہ سرگرم ہیں کہ بہم تکشف کل فتنہ، کہ ہر فتنے کے چہرے سے نقاب انہی کے ذریعے سے الٹی جاتی ہے۔ یہ اتنے زیرک، اتنے ہوشیار ہیں کہ تمام سازشوں کا پردہ یہی چاک کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سازشوں کا پردہ چاک کیا جاتا ہے۔ یہودی، صہیونی، اسرائیلی، امریکی ایجنٹ کتنی ہی سازشیں تیار کرتے رہیں، لیکن ان کی ساری سازشوں کو یہ ہمارے شیعہ ناکام بنا دیتے ہیں۔ وَتُرْفَعُ كُلُّ بَلِيَّةٍ، اور ہر طرح کی بلا، ہر مصیبت کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے ہیں، اور ہر مصیبت سے اپنے عوام کو یہ بچاتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ شیطان کے چال میں، شیطان کے جال میں اسیر نہیں ہوتے، بلکہ انہی کے ذریعے ہر فتنے کی کاٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف فتنوں کے شکار نہیں ہوتے، بلکہ فتنوں کی کاٹ بھی کرنا جانتے ہیں، خود بھی فتنوں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھنے کی ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہر بلا و مصیبت کو عالم اسلام سے ان کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انہیں میدان دیا جائے، شرط یہ ہے کہ ان کے قریب جایا جائے۔ حزب اللہ ہے لبنان کے نوجوان اور اسلامی مزاحمتی تحریک کے مجاہدین اس کا بہترین نمونہ ہے کہ نہ لالچ نہ دھمکی انہیں نہ صرف یہ کہ کوئی چیز شیطان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتی، بلکہ وہ شیطانی چالوں کو ناکام بنا کر خلق خدا کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے جان و تن سے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مظلومیت اور ظالموں کے اقتدار کا سب سے بڑا سبب اس قسم کے شیعوں کا فقدان تھا۔ بعض افراد تھے جو اپنے کو شیعہ کہا کرتے تھے، لیکن
جن صفات کا تعارف امام جعفر صادق علیہ السلام نے کرایا ہے اس حدیث میں، اس قسم کے شیعہ اتنی ان کی تعداد کم تھی. ابھی میں جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام کی مظلومیت میں اضافہ ہی ہوتا رہا. لیکن اگر اس قسم کے شیعوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تو ناممکن تھا کہ امام علیہ السلام اس مظلومیت کی زندگی گزارتے. سدیر سیرفی امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہاں ان کی آمد و رفت ہے. اپنے کو امام کا شیعہ کہتے ہیں، اپنے کو امام کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں. سدیر سیرفی ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے شریعت قدے پر آتے ہیں. یہ وہ دور ہے جب عباسیوں کی تحریک بنی امیہ کے خلاف شباب پر ہے. البتہ بنی عباس نے اپنا اصلی چہرہ عوام کے سامنے پیش نہیں کیا تھا. ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہمارا قائد، ہمارا لیڈر رجل من بنی ہاشم، بنی ہاشم کی ایک فرد ہے. جب یہ لفظ کہا جاتا تھا رجل من بنی ہاشم تو عام طور سے نگاہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی طرف یہ جو ہے متوجہ ہوتی تھیں، کیونکہ بنی ہاشم کی سب سے ممتاز شخصیت کا نام تھا امام جعفر صادق علیہ السلام. لیکن اگرچہ امام صادق علیہ السلام کے اس تحریک سے کوئی تعلق نہ تھا، ایک دن سدیر سیرفی امام کے بیت الشرف پہ تشریف آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا، ساری دنیا میں آپ کے نام کا چرچا ہے، ہر طرف آپ کا شہرہ ہے اور آپ کا آوازہ ہے، لیکن آپ کے ہاں یہ سناٹا کیوں ہے؟ آپ کے ہاں یہ خاموشی کیوں ہے؟ آپ کے گھر میں تو بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، سدیر، بہت سی جذباتی ہیں یہ. سدیر کئی مرتبہ اپنے انقلابی نعروں کی بنا پر جیل بھی جا چکی ہیں. امام کہتے سدیر، ہمارے ساتھ ساتھی نہیں ہیں، ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. سدیر کہتے مولا کیا بات کر رہے ہیں؟ آدھی دنیا جو ہے وہ آپ کے چاہنے والوں سے بھری ہوئی ہے. امام نے کہا آدھی دنیا؟ ان کا مولا 2/3 دنیا آپ کے چاہنے والوں پر مشتمل ہے. امام خاموش ہو گئے. سدیر سے فرمانے لگے، سدیر کیا میرے ساتھ رابغ چلو گے؟ کچھ باغات تھے امام علیہ السلام کے وہاں پر رابغ میں، مدینے کے قریب ایک علاقہ ہے. سدیر نے کہا ہاں مولا. تیار ہو گئے دونوں، سواری پر بیٹھے. کچھ دور جانے کے بعد نماز کا وقت آ گیا. سدیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ سواری سے اترے نماز کے لیے. نماز پڑھی گئی. نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ امام نے مجھ سے خطاب کیا اور خطاب کر کے فرمایا، یہ سدیر، خدا کی قسم اگر ہمارے شیعوں کی تعداد، ہمارے چاہنے والوں کی تعداد ان بکریوں کے برابر ہوتی جو یہاں چر رہی ہیں تو میں خاموش نہ بیٹھتا. سدیر کہتے ہیں جب میں نے بکریوں کو شمار کیا، جب میں نے بکریوں کو گنا ہے تو کل 17 بکریاں تھیں. امام فرماتے ہیں اگر 17 شیعہ بھی ہمارے پاس ہوتے، کون سے شیعہ؟ نام کے شیعہ نہیں کہ جن کے نام پر امام کا نام ہو، جن کے لبوں پر امام کا قصیدہ ہو مگر عمل میں دشمنان امام کی سیرت ہو، جن کا طرز زندگی، جن کا لائف اسٹائل دشمنوں کا لائف اسٹائل ہو، جو زندگی کے اسٹائل کے لیے، لائف اسٹائل کے لیے اغیار کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہوں اپنے ائمہ کی طرف دیکھنے کے بجائے. ایسے شیعہ نہیں، وہ شیعہ جو کربلا میں موجود تھے، وہ شیعہ جو کربلا میں موجود تھے. تعداد تو ان کے صرف 72 ہی تھی نا، بہت بڑی فوج تو نہیں تھی امام حسین کے پاس، لیکن وہ 72 افراد جو خود کو دنیا کی
تمام زنجیروں سے آزاد کرا کے امام کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ عزیزو، کربلا کے شہداء 72 انصار حسین ابن علی کن عظمتوں کے مالک ہیں، اس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ انی لم ارا اصحابا اوفا من اصحابی و ابر، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور نیک صحابی نہیں دیکھے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، امام سجاد فرماتے ہیں کہ شب عاشور میرے بابا نے میرے خیمے کے بغل میں ایک خیمہ نصب کر دیا تھا، اور اس خیمے میں اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے میرے بابا نے ایک خطبہ دیا۔ چونکہ امام سجاد بیمار ہیں، اس بزم میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، امام حسین نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جو کچھ اس خیمے میں کارروائی ہو رہی ہے سب امام سجاد کے کانوں تک پہنچتی رہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، میرے بابا نے فرمایا احمد اللہ و اثنی علیہ فی السراء والضراء، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کی ثنا کرتا ہوں، اچھے حالات میں بھی اور مشکلوں اور مصائب سے بھرے ہوئے لمحات میں بھی۔ ایک زمانہ وہ تھا جب نانا کا دور تھا، میں نانا کی آغوش میں رہا کرتا تھا، کبھی نانا کے دوش پہ سوار رہتا تھا، سارے اصحاب کی نگاہیں مجھ پر لگی رہتی تھیں کہ اے کاش حسین میری گودی میں آ جائے۔ پالنے والے تیرا شکر کہ تو نے مجھے وہ مقام عطا کیا، وہ درجہ عطا کیا، وہ رتبہ عطا کیا۔ پالنے والے کل بھی تیرا شکر اور آج بھی تیرا شکر۔ آج بھی میں لوگوں کے نرغے میں ہوں، آج بھی سب کی نگاہیں مجھ پر ٹکی ہوئی ہیں، مگر کس لیے؟ سب کی نگاہیں مجھ پر ٹکی ہوئی ہیں کہ کتنی جلدی حسین کا سر قلم ہو کر کے ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ پالنے والے کل بھی تیرا شکر و تیری ثنا، تیری حمد، آج بھی تیری حمد و ثنا اور تیرا شکر۔ پالنے والے کل میں نانا کی آغوش میں بیٹھا ہوا تھا، نانا مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، مجھے پیاس لگ گئی۔ جیسے ہی حاضرین مسجد کو احساس یہ ہوا کہ حسین پیاسا ہے، مسجد والے دوڑ پڑے مجھے پانی پلانے کے لیے۔ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے یہ عظمت عطا کی، اور آج میں ہی نہیں، میری سکینہ بھی پیاسی ہے، میرا ننھا شیرخوار اصغر بھی پیاسا ہے، مگر کوئی ایک قطرہ پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ احمد اللہ و اثنی علیہ فی السراء والضراء، اللہ کی حمد، اس کی ثنا، اچھے حالات میں بھی اور مصائب و آلام کے حالات میں بھی۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا انی لم ارا اصحابا اوفا من اصحابی و ابر، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور باوفا صحابی نہیں دیکھے۔ کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں! کیونکہ عزیزو یہ جملہ دہن عصمت سے نکلا ہوا جملہ ہے، کسی عام انسان کا جملہ نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے، جوش خطابت میں کہہ گئے، مبالغے سے کام لے لیا۔ دہن عصمت سے نکلا ہوا ہر لفظ حکمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، نہ اس میں مبالغے کی گنجائش ہے اور نہ سہو و نسیان کا امکان ہے۔ اگر امام حسین فرما رہے ہیں کہ انی لم ارى اصحابا اوفى من اصحابی و ابر، امام حسین کی نگاہ میں نانا رسول خدا کے بھی اصحاب ہیں، بابا علی مرتضیٰ کے بھی اصحاب ہیں، بھیا حسن مجتبیٰ کے بھی اصحاب ہیں۔ یوں کہہ لوں کہ امام کی نگاہ میں سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، عمار یاسر بھی ہیں، مالک اشتر بھی ہیں۔ کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں،
کیا امتیاز ہے امام حسین کے اصحاب کا اصحاب پیغمبر کا؟ کون سی خصوصیت سلمان میں پائی جاتی تھی، کون سی خصوصیت ہے جو حبیب ابن مظاہر میں پائی جاتی تھی اور سلمان فارسی میں کم از کم ظاہر نہ ہوئی؟ وہ کون سی خصوصیت ہے جو غلام ابوذر جون میں پائی جاتی تھی مگر جون کے آقا ابوذر میں وہ صفت عیاں نہ ہو سکی؟ عزیزو، جہاں تک میں نے غور کیا، دو صفت ایسی ہے جس نے اصحاب حسین کو تمام اصحاب سے ممتاز بنا دیا. ایک علم و آگہی، دوسرے اختیار و آزادی. عزیزو، پیغمبر کے ہمراہ جو لوگ جایا کرتے تھے میدانوں میں لڑنے کے لیے، جب جناب سلمان جنگوں میں جاتے تھے تو کیا جناب سلمان کو یہ پتا تھا کہ اس جنگ میں شہید کر دیے جائیں گے؟ دو احتمال، ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ صحیح و سالم واپس لوٹ آئیں. دونوں احتمال تھا. کیا عمار یاسر کو پتا تھا کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے؟ کیا جناب ابوذر کو یقین تھا کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے؟ نہیں، دونوں کو دو احتمال تھا. جناب سلمان کو آخر تک شہادت نصیب نہ ہوئی. جناب ابوذر شہید ہوئے مگر جنگ میں شہید نہ ہوئے. عشق علی میں، عشق اسلام میں، ربضہ کے میدان میں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ابوذر نے دم توڑا. جنگوں میں نہیں مارے گئے. جناب عمار یاسر کو جنگ میں شہادت ملی مگر پیغمبر کے ہمراہ نہیں، مولا علی کے ہمراہ جنگ صفین میں مارے گئے. لیکن اللہ اکبر، یہ کربلا کے اصحاب حسین ہیں، شہدائے کربلا ہیں، جنہیں اس بات کا علم ہے کہ کل ہم مارے جائیں گے. چونکہ امام حسین نے کسی کو بے خبر نہیں رکھا تھا، سب کو بتا دیا تھا کہ کل انجام کیا ہوگا. حبیب، کل تم شہید کیے جاؤ گے. زہیر ابن قین، کل تم شہید کیے جاؤ گے. بھیا عباس، کل تم شہید. ایک ایک شہید کا نام امام حسین نے لے لیا تھا. ہاں، بس ایک شہید تھا جس کا نام امام حسین نے نہیں لیا تھا. وہ کون ہے؟ وہ 13 سال کا بچہ ہے. 13 سال کی عمر جینے کی امنگ کی عمر ہوتی ہے. جب اس بچے کا نام فہرست شہداء میں نہیں لیا گیا تو ایک دفعہ حسن کا لال قاسم ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. چچا جان اور میں، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ امام حسین ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے، لیکن عزیزو، ہاں یا نہ میں دیا جانے والا جواب عظمت قاسم کو اجاگر نہیں کر سکتا تھا. امام حسین جناب قاسم سے پوچھتے، بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ کیا معرفت بھرا جواب جناب قاسم دیتے، چچا جان الیوم احلا من العسل. ہر موت نہیں چچا جان، آج کی موت، یعنی وہ موت جو ولی خدا کی نصرت کرتے ہوئے، جو دین خدا کی حمایت میں جو موت آ جائے، وہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. قاسم کا جواب سننے کے بعد امام حسین کہتے ہیں، ہاں میرے لال، کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے. تم ہی نہیں، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی کل شہید کیا جائے گا. علی اصغر کا نام سنتے ہی بنی ہاشم کا یہ غیرت دار جوان تڑپ گیا. چچا جان، میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جاؤں گا. میرا بھیا علی اصغر کیسے شہید کیا جائے گا؟ تو میدان میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے. چچا جان، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے؟ امام فرماتے، نہیں بیٹا، میں تمہارے بھیا کے لیے پانی کا تقاضا کرنے جاؤں گا. پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے تمہارے بھیا کو شہید کیا جائے گا. جی چاہتا ہے جناب قاسم کو خطاب کر کے کہوں، اے بنی ہاشم کے غیرت دار شہزادے، تمہاری غیرت کو میرا لاکھوں سلام. تم یہ تصور کر کے تڑپ گئے کہیں اشقیاء خیمے میں تو گھس نہ آئیں گے. ارے ہمارا لاکھوں سلام صبر سید سجاد پر. کیسے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا؟ ارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اشقیاء دران خیمے میں گھس آئے ہیں.
کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا ہے، کوئی ام کلثوم کے پشت پہ تازیانے لگا رہا ہے، کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے امام نے جن صفات کا تذکرہ شیعوں کے لیے کیا ہے، پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اگر ہم ان صفات سے خالی ہیں تو اپنے کو صفات سے آراستہ کریں، اور اگر وہ صفات ہمارے پاس موجود ہیں تو ان صفات کی حفاظت کی ہم کوشش میں کامیاب ہو سکے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصار۔